الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کیجئے جب اطلاع دی تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم ضرور بضرور اسے بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے سارے کے سارے، ومن فی الارض جمیعا، جتنے بھی ہیں زمین میں، فإن اللہ، یقیناً اللہ کی ذات، لغنی، بے نیاز ہے، حمید، ستودہ صفات ہے۔ ماقبل سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ یہ نشانیاں ہیں ہر ایک بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکور کے لیے، دونوں مبالغے کے صیغے۔ سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کی طرف ارشاد فرمایا گیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کیجئے، تأذن، اذن، اطلاع، جب اطلاع دی تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ جو نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائیں گے۔ اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، اندرونی نعمتیں، بیرونی نعمتیں، یہ ساری کی ساری شامل ہیں۔ ایک ایک بال انسان کا وہ اللہ کی نعمتوں میں گرفتار ہے، اور خود رب العالمین نے اعلان فرما دیا، قرآن کریم میں 2 مقامات پر آیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم مجھ اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو، شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک نعمت کو شمار صحیح معنوں میں انسان نہیں کر سکتا، اچھا جائے کہ پھر ہزاروں کروڑوں نعمتیں۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ پانی ایک نعمت ہے، ہم اس پانی کی نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ اب کوئی کہے کہ پانی ایک نعمت اور اس کو گننا کیسے مشکل ہے، تو دیکھیں، میٹھا پانی اللہ کی نعمت، کنویں کا پانی کا ذائقہ الگ، سمندر کے پانی کا ذائقہ الگ، دریا کے پانی کا ذائقہ الگ، چشمے کے پانی کا ذائقہ الگ، پہاڑ سے جو پانی گر رہا ہے اس کا ذائقہ الگ، آب کی بورنگ کے پانی کا ذائقہ الگ، منرل واٹر پانی کا ذائقہ الگ، زمزم کے پانی کا ذائقہ الگ۔ پانی ایک ہے، اور کن کن مقامات پر انسان کس کس انداز سے پی رہا ہے، شمار میں ہی نہیں آ سکتا، شمار میں ہی نہیں آ سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ انسان کا جو سانس ہے، سانس، اس ایک سانس میں بھی دو نعمتیں ہیں۔
ایک سانس میں بھی دو نعمتیں. جب انسان سانس لیتا ہے اور باہر کو خارج کرتا ہے تو اندر کے تمام غلیظ بخارات وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور پھر جب انسان سانس کو اندر لیتا ہے تو نسیم طیب بہترین ہوا آکسیجن وہ لے کر اندر جا کر اس کی زندگی کی سانسوں میں مزید اضافہ کرتی ہے، ممد حیات اس کے لیے بنتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لے رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے سانس بند ہو جائے تو آپ دیکھیں. یہ بعض ساتھیوں نے ویڈیو دکھائی مجھے، یہ جو کرونا ہے اس میں آخری حد سانس ہی کا آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الامان والحفیظ. وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم کس طرح اللہ کے دربار میں شکر کر رہے ہیں میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس طرح کی اللہ کی کتنی ساری نعمتیں. ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، اس کی گرمی ہے، اس کی تپش ہے، اس کی مٹھاس ہے، سردی ہے، بارش ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں. یہ ایک مصنوعی ہوا، صبح سے چلنا شروع ہو، تھوڑی دیر کے لیے بند ہو، دن میں 50 دفعہ بند ہو تو 50 دفعہ ہماری زبانوں پر باپڈا والوں کے لیے گالیاں، ان کے لیے نازیبا کلمات، تھوڑی دیر کے لیے. ابھی میسج آیا ہوا ہے صبح 4 سے 5 بجے بند ہوگا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، یہ موقع اچھا ہے، کم از کم لوگ نماز کے لیے تو اٹھ جائیں گے. تو یہ ایک مصنوعی ہوا، اور اس کی تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہونے پر ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے. تو جو ہوا اللہ نے بغیر بل کے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک وافر مقدار میں چلا دی ہے، کتنی بہترین ہوا. کیا اس ہوا پر ہماری زبان سے کبھی نکلا الحمدللہ؟ کبھی ہم نے اس ہوا پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ گرمی اپنی جگہ، اس کے شکوے شکایت اپنی جگہ، باقی تکالیف اپنی جگہ، لیکن جو نعمت موجود ہے اس نعمت پر شکر کتنا. رابعہ مصریہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، سر پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا اماں سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. کہا عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال. کہا اس سے پہلے بھی ہوا؟ کہا نہیں کبھی نہیں ہوا. کہا 30 سالوں تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا، شکر کی پٹی تو نہیں باندھی، آج پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے شکایت کی پٹی باندھی کہ میرے اللہ نے میرے سر میں درد کر دیا. تو شکوے شکایت زبانوں پر بھرے پڑے ہیں، اور اللہ نے کتنی ساری نعمتیں دی، علمی نعمتیں، روحانی نعمتیں، باطنی نعمتیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غربت کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں تجھے کیا یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ سورہ اخلاص یاد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یا اللہ کے رسول مجھے یہ صورت یاد ہے. فرمایا یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے.
اتنی بڑی نعمت تیرے پاس موجود ہے تو غریب ہو سکتا ہے؟ تیری امیری میں کوئی شک نہیں۔ آپ علیہ السلام تو یہاں تک فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ تو، ہمارے ہاں تو قرآن کریم کچھ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، حافظ قرآن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے کسی ادارے میں چلا جائے اور کہے میں حافظ قرآن ہوں، وہ کہے کہ بھائی اس کو تو ایک طرف رکھو، آپ بتاؤ آپ کے پاس کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ تو میرے محترم دوستو، یہاں پر فرما دیا گیا کہ شکر کرو گے اضافہ ہوگا، اللہ رب العالمین اضافہ کریں گے، یا تو اس نعمت کو اللہ آپ کے لیے بچا کر رکھیں گے اور زیادہ برکتیں دے کر رکھیں گے، یا پھر اس نعمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک سائل آیا، حدیث کے متعلق بات فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے لیکن قابل اعتبار ہے۔ سائل نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا، آپ نے ایک دانہ دیا، اس نے یا غالباً انکار کیا یا کچھ چہرہ ایسے بنایا۔ دوسرا سائل آیا، اس نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے کھجور کا دانہ اسے دیا، وہ بہت خوش ہوا، کہا واہ واہ، اللہ کے نبی نے مجھے کھجور دے دی، کھجور دے دی۔ آپ علیہ السلام نے خادمہ سے کہا کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس اور جا کر پوچھو کہ کچھ کھجوریں رکھی ہیں، کچھ ہے آپ کے پاس؟ خادمہ گئی تو انہوں نے کہا 40 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ اور لا کر اس سائل کو دے دو۔ تو نعمت ملی اور اس پر شکر کیا، فی الفور اللہ رب العالمین کی طرف سے مل گیا۔ بھئی ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کئی ساری نعمتیں ہیں، اگر اللہ زبان نہیں دیتا ہم گونگے ہوتے، اللہ آنکھیں نہیں دیتا ہم اندھے ہوتے، اللہ کان نہیں دیتا، سنوائی نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، ہاتھ نہ دیتا ہم لولے ہوتے، ٹانگیں نہ دیتا ہم لنگڑے ہوتے، مال نہ دیتا ہم فقیر ہوتے، عزت نہیں دیتا ہم ذلیل ہوتے۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہیں، اللہ نے دی ہیں ہمیں، اور ان نعمتوں پر کس طرح کا شکر ہے، اس لیے فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے دی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شمع کے واسطے۔ یہ سارا نظام تیرے واسطے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ یہ سارا نظام اللہ نے انسان کے واسطے بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنے واسطے بنایا، اپنے واسطے بنایا۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ لَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کہ اگر ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس نعمت کو صحیح معنوں پر استعمال نہیں کرو گے، جہاں استعمال کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین یا تو نعمت کو چھین لیں گے، نعمت چھن جائے گی،
یا ایسا بھی ہو سکتا ہے نعمت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس سے فائدہ کچھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی فائدہ نہیں، آپ کے کسی کام کی نہیں۔ اور ایسا کئی دفعہ زندگی میں ہوا، دیکھا گیا کہ بعض چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کئی دوست احباب بتاتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، موقع کو غنیمت جانیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں۔ ایک ایک نعمت پر۔ اور بات ایسی ہے کہ ہم اگر ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا محض انعام ہے ہمارے اوپر، احسان ہے کہ محض تھوڑے سے شکریہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے سے شکریہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے، وگرنہ ہماری کیا مجال کہ ہم شکر ادا کر سکے، کما حقہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں، نہیں ادا کر سکتے۔ تو تھوڑے سے شکریہ پر ایک کھانا کھا کر الحمدللہ کا لفظ بول دیا، خیریت سے گھر پہنچ گئے الحمدللہ کا لفظ بول دیا، پانی پینے پر الحمدللہ کا لفظ بول دیا۔ کوشش تو کریں ہم، جب کوشش کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو سامنے رکھیں گے، اللہ رب العالمین راستے نکالے گا۔ قرآن گواہ ہے سامنے میرے، پچھلے دنوں رات کے اندھیرے میں چھت پر کوئی لائٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، اندھیرے کے اندر میں نے پانی مانگا، بچوں نے لا کر پانی دیا، یہی مگائے سے مگے کو میں نے آگے کیا، اندھیرا، بالکل گپ اندھیرا۔ میرے نبی کی سنت ہے پانی کو دیکھ کر پینا، میں نے خالی یوں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اندھیرا تھا۔ آپ یقین کریں اس اندھیرے کے اندر اس پانی کے گلاس میں ایک مچھر مڑا ہوا پڑا ہوا، وہ مجھے عجیب سا نظر آ گیا اندھیرے کے اندر۔ میں نے گھر میں بچوں سے سب سے کہا، میں نے کہا دیکھو محمد عربی کی ایک سنت، اندھیرے میں اندھا ہو سکتا ہوں، میرا رب نہیں، وہ رب چاہے اندھیروں میں روشنیوں کے پہاڑ کھڑے کر دے، صرف کرنے کی دیر ہے، اے انسان تیرے عمل کرنے کی دیر ہے۔ رب العالمین کے ہاں کوئی اندھیرا نہیں، وہ تو ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر، رات کے اندھیروں کے اندر، جو ماں کے پیٹ کے اندر پل رہا ہے اسے بھی رزق پہنچا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کمزوری میری ہے اور میں کسی اور کے سر پر نہ تھوپوں، تو شکر کرنے کی عادت ڈالیں ہر انسان کی زبان پر۔ بس گزارا چل رہا ہے، کیوں گزارا؟ کہ اللہ نے بھوکا رکھا، کہ اللہ نے پیاسا رکھا؟ ارے یہ تو وہ دور ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہو کسی نے بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو پھانسی لگائی ہو، بھوک کی وجہ سے وہ مرا ہو؟ آج تو زیادہ کھا کر مر رہے ہیں، بلڈ پریشر کیا ہے، شوگر کیا ہے، اور دل کی شریانیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ یہ زیادہ کھا کھا کر ہی سارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اتنی ناشکری، کہیں ایسا نہ ہو انسان پکڑ میں آ جائے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے جو کسی جگہ آفیسر تھے، اپنا کوئی پرسنل آفیسر، ان کی ایک بیٹی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اگر جنت کی حور کہا جائے تو بھی بات ابس نہیں ہوگی۔ وہ باپ خود کہتا ہے اپنی بیٹی کے متعلق، اور ہر کلاس میں ٹاپ کرتی رہی، 24 سال کی عمر میں بہترین ڈاکٹر بن گئی،
اب جب رشتے آنا شروع ہوئے تو اب اس کا مزاج ہی ایسا بن گیا تھا، کسی میں ایک نکتہ، کسی میں دوسرا، یہ ایسا ہے، اس کا یہ صحیح نہیں، اس کا یہ صحیح نہیں۔ 1 سال تک کئی رشتے آئے۔ باپ کہتا ہے کہ ہم کہتے بیٹی یہ دیندار ہیں، عزت والے ہیں، اخلاق والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، کہتی نہیں، ریجیکٹ کرتی رہی۔ پورا سال گزر گیا۔ ایک دن کوئی آپریشن کر رہی تھی کسی کا، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر انفیکشن سا ہو گیا۔ یہ جو ہاتھوں کے اوپر کی چمڑی ہے، حالانکہ دستانے پہنتے ہیں، وہ انفیکشن ہو گیا، کافی علاج کرایا۔ یہ چمڑا اوپر کا جیسے بوڑھوں کا ہوتا ہے نا، بوڑھے ہو جاتے ہیں بالکل سکڑ جاتا ہے، ایسے ہو گیا چمڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اب جب رشتہ آتا دیکھنے کے لیے، ظاہراً وہ بہت خوبصورت پسند آ جاتا، لیکن جب ہاتھوں کو دیکھتے وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ کہا نہیں بھائی، اس کے ہاتھ دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو، یہ تو کوئی بوڑھی عورت ہے۔ کرتے 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 10 سال گزر گئے، باپ رو رہا ہے، 35 سال کی عمر ہو گئی، اب تک کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ رب العالمین پہلے فرما گیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے بڑھاؤں گا، دوں گا، نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور جب لڑکی پر 35 سال کی عمر گزر جائے، اس کی ہستی بستی زندگی اس میں تاریکی پڑ جاتی ہے، تاریکی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے شکر کے متعلق رب العالمین واضح فرما رہے ہیں، اگر تمہاری طرف سے شکر ہوگا، شکر کے کلمات ہوں گے، اللہ رب العالمین اس میں مزید اضافہ فرما دیں گے، اس نعمت کو تمہارے لیے باعث برکت بنا دیں گے، باعث رحمت بنا دیں گے، اور زیادہ اضافہ آ جائے گا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، تم لوگ اگر کفر کرو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے اگر کفر کریں، فإن اللہ لغنی، یاد رکھو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ حمید، وہ ستودہ صفات ہے۔ اگر تم سارے کے سارے جن اور انس، تمام انسان باغی بن جاؤ، کفر کرنے پر آ جاؤ، ناشکری کرنے پر آ جاؤ، تو یاد رکھو فإن اللہ لغنی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بے نیاز ذات ہے، تم کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ساری کی ساری کائنات، سارے کے سارے انسان اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دو، تو حمید وہ ستودہ صفات ہے۔ نہ تمہاری تعریف سے اس کی ملکیت میں کوئی اضافہ ہوگا، لغنی، بے نیاز ہے۔ اور اگر تم تعریف نہیں بھی کرو گے تو اس کی تعریف کے لیے اتنی مخلوق ہے کہ تمہاری تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ فرشتے اتنے سارے وہ اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئل کی کوکو میں اللہ کی تسبیح موجود ہے، چڑیوں کے چہچہانے میں اللہ کی تسبیح موجود ہے، ندیوں کے بہاؤ میں اللہ کی تسبیح موجود ہے، شاخوں کے جھکاؤ میں اللہ کی تسبیح موجود ہے، مرغ کی اذان میں اللہ کی تسبیح موجود ہے، شیر کے جلال میں اللہ کی تسبیح موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تمہیں نہیں پتا۔ تو تم سارے کے سارے اگر تسبیح نہ بھی کرنا چاہو تو حمید وہ ستودہ صفات ہے،
اس کی تسبیح کے لیے دیگر مخالق بہت ساری ہیں، اور اگر تم کرنا بھی چاہو لغنی، وہ بے نیاز ذات ہے، تمہاری تسبیح سے اس کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کامل 100% طریقے سے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ۔